माँ की मोहब्बत के बारे में मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाऊं। हमारे करीब में एक गांव था, मियाँ बीवी थे, गरीब थे। उनके यहाँ बेटा हुआ और बेटा शादी के कोई 20-25 साल के बाद हुआ। कई मरतबा शादी के बाद देर से औलाद होती है। तो जब बच्चा जवान हुआ तो मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके थे। बच्चा मेहनती था, लायक था, वो इंजीनियर बन गया। अब जब इंजीनियर बन गया तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसको एसडीओ की नौकरी मिल गई अपने शहर में। एसडीओ को कोठी भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है। उसने माँ बाप को कहा कि अम्मी आप शहर चले, हम देहात की बजाय शहर में कोठी में रहेंगे, वहाँ एयर कंडीशनर भी है, बिजली भी है, गाड़ी भी है, जिंदगी की तमाम सहूलियात हैं। माँ बाप ने कहा बेटा आप जाओ, वहाँ ड्यूटी करो, रहो और अभी कभी हमें मिलते के लिए आते रहना। तो बच्चा हफ्ते बाद 10 दिन बाद शहर से गांव आता और अपने माँ बाप को मिलता। इस दौरान बच्चे ने इरादा किया कि अब मैं अपनी शादी करवा लेता हूँ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा जिंदगी आपने गुजारनी है, जहाँ रिश्ता आपको कोई पसंद है हमें बताओ, हम आपकी शादी वहाँ कर देते हैं। तो शहर में एक अच्छा घराना था, उनके यहाँ एक लड़की का रिश्ता था जो पढ़ी लिखी भी थी, नेक भी थी। बच्चे ने निशानदेही की, माँ बाप ने रिश्ता डाला और लड़की वालों ने देखा कि लड़का इतना अच्छा है, एसडीओ भी है, नेक नवाजी भी है, तो उन्होंने रिश्ता पसंद कर लिया और शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन 2-4 दिन तो गांव में रही। फिर उसने खामिंद को कहा यहाँ तो पानी का पंप भी नहीं है, नल का है, तो मुझसे तो यहाँ गुजारा नहीं होता, न वॉशरूम है तरीके का, न फलां है न फलां है, तो मुझे तो शहर ले चलो। लड़के ने अपने माँ बाप को बताया, उनका कि बेटा तुम जाओ शहर अपनी बीवी के साथ और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारो, मगर कभी कभी मिलने के लिए आते रहना। तो बच्चा अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया। अब 5-7 साल जो गुजरे तो इनके 2-3 बच्चे भी इस दौरान हो गए। जब कभी बच्चा अपनी माँ बाप को मिलने के लिए आता तो वो घर बताता मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगा, मगर कुदरतन 2.5 घंटे लग जाते या 3 घंटे लग जाते। और बीवी साहिबा तो घड़ी को देख रही होती थी, आपने 2 घंटे कहे थे तो 2 घंटे में क्यों नहीं आए। हत्ता के थोड़े दिनों के शिकवे के बाद उस लड़की ने जरा सख्ती करनी शुरू कर दी। हाँ आप तो जाते हैं तो पिछले तो आपके लिए मर ही जाते हैं, आपको तो पिछलों की कोई सोच ही नहीं होती, आप तो बस माँ बाप के पास जाके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। अब बच्चा परेशान, माँ बाप के पास जाना भी ज़रूरी है और बीवी भी 1-1 मिनट का ख्याल रखती है, ज़्यादा रहने नहीं देती वहाँ। बहरहाल नरम तबीयत का बच्चा था, इसने सुलझाने की समझाने की कोशिश तो की मगर बात सुलझी नहीं। इस दौरान इसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है। तो लड़के ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू हुआ, अल्लाह की शान देखें कि लड़के की सिलेक्शन हो गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे सहूलियात भी बहुत अच्छी थी। और जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन था वो मक्का मुकरमा में था। अब इसने आके अपनी माँ को कहा कि अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊं। माँ ने कहा बेटा हम उस पाक देश को आज तक नहीं देख सके, तुम्हें अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो जाओ, वहाँ जाके नौकरी भी करो, बच्चों का ख्याल भी रखो और कभी कभी हज उम्रा भी कर लेना ताकि इबादत भी आपके साथ चलती रहे। उसने कहा बहुत अच्छा। वो भी बच्चों को लेकर मक्का मुकरमा चला गया। अब वहाँ की ज़िंदगी तो बहुत पुरसहूलत थी, बेहतरीन कोठी है, एयर कंडीशन कमरे हैं, खाने पीने की बहुत बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, गाड़ी मौजूद है, सहूलत है, नौकरी भी आसान थी। चुनाचे ये बच्चा वहाँ पर 13 साल रहा, हर साल हज करता था और वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए दुआएं मांगता था। मगर एक अजीब बात थी, हर साल जब हज का तवाफ़ ज़ियारत करता तो ये ख्वाब देखता
خواب میں کوئی اس کو کہتا کہ تیری حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو یہ بڑا پریشان ہوتا۔ جب اس نے 13واں حج کیا تو اس نے پھر رات کو خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی، تو یہ صبح کے وقت حرم میں گیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی، میں نے 13 حجیں کی ہیں اور ہر حج کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی ساری سٹوری سنائی۔ یہ اللہ والے بھی بڑے نباز ہوتے ہیں، جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً پہچان دیا کہ یہ بچہ جب سے آیا ہے 13 سال ہو گئے، کبھی لوٹ کے واپس نہیں گیا، کوئی اور بہن بھائی بھی اس کا ہے نہیں اور ماں باپ کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ میاں تم چھٹی لو اور 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہو، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر واپس آنا۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ بنوائی اور یہ اپنے ملک واپس آیا۔ اب 13 سال کے بعد جا رہا تھا اور اس وقت کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی رابطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آئے گئے بستی کے لوگ اگر مل جاتے تو وہ بتاتے تھے خیریت کے بارے میں، ورنہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک لڑکا آ رہا تھا، اس کی عمر تھی 9 سال۔ اس نے اس کو روکا اور اپنے والد کا نام لے کر کہا کہ بتاؤ بھائی فلاں میاں کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ان کی تو 6 مہینے پہلے وفات ہو گئی اور ان کی بیوی بوڑھی ہے، بیمار ہے، وہ ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے نوکری کے لیے، پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ 13 سال میں اس نے اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اب جب اس لڑکے سے اس نے یہ بات سنی نا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ بات تو یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لڑکے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی بندے سے بات کر رہا ہے۔ لڑکا تو یہ بات کر کے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک نشتر چپ ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے اگر میرے ابو فوت ہو گئے تو میں جاؤں گا تو امی تو مجھے ملے گی نہیں، ابھی تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ امی بڑے غصے میں ہوگی، کہے گی تو اپنے اپنے باپ کی وفات پہ بھی نہیں آیا، تجھے خیال ہی نہیں ہے کوئی، جا دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو مناؤں گا کیسے؟ میں اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، میں ان کو کہوں گا امی پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں باقاعدگی سے ہر سال چکر لگاؤں گا۔ اب یہ سوچتا سوچتا جا رہا ہے، اتنے میں گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا لیکن ویسے بند تھا، تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر میں دیکھا کہ صحن میں ایک چارپائی ہے اور اس کے اوپر اس کی والدہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میری والدہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں، اگر سو رہی ہوں گی تو میں انتظار کر لوں گا، اگر جاگ رہی ہوں گی تو میں سلام کروں گا۔ چنانچہ یہ بہت دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ہاتھ اٹھائے لیٹے لیٹے دعا مانگ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا میں سنوں تو صحیح میری امی دعا کیا مانگ رہی ہے۔ جب قریب ہو کے اس نے سنا تو اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اللہ میرا خاوند تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے دنیا میں، اللہ اس کو بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو دنیا میں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچ رہا ہے کہ امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا محرم ہے دنیا میں، اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا امی میں آ گیا ہوں۔ ماں چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے ہو؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا میری آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا ہے، مجھے تمہاری شکل تو نظر نہیں آ سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ
میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ 13 سال کے بعد بیٹا آیا ہے اور اس وقت بھی ماں ناراض نہیں ہوتی، کہتی ہے بیٹا میں شکل تو دیکھ نہیں سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ خیر وہ بیٹا چند دن وہاں رہا، اللہ کی شان کے اس دوران اس کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس نے کفن دفن کا انتظام کیا، والدہ کو دفنایا اور پھر کچھ دن کے بعد واپس آیا۔ اگلا سال جب آیا تو اس نے پھر حج کی۔ جب اس نے طواف زیارت کیا حج کے بعد تو پھر رات کو خواب دیکھا، مگر اس دفعہ کہنے والے نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بچیاں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع پا لیتے، ورنہ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور خدمت کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس۔ اولاد جب ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتی ہے، ماں باپ پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر حسرت اور افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو اگر ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، جو قیامت کے دن 100 حصے اللہ کے پاس ہوگی، اور اس 100 حصے رحمت کے ساتھ